بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شب برات کے نوافل کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحت الوضو کے ادا کرنے ہیں۔ اس میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورۃ اخلاص 15 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی مجرب اور بہترین دعائیں ہیں، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نوافل شب قدر 14 شعبان معظم میں 15 شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور مغفرت کی دعا کرے۔ اسی طرح آپ نے مغرب کے نوافل جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے پڑھ لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ 8 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نمازی کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دے گا جو اسے عذاب قبر سے بچائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سال بھر میں جادو سے حفاظت۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب جب بعد نماز مغرب آپ بیری کے پتے یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں۔ انشاءاللہ تمام سال جادو سے محفوظ رہیں گے، اللہم آمین۔ 15 شعبان المعظم کو سورۃ بقرہ کی آپ نے آخری آیات کی لازمی پڑھنی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتے ہیں۔ 15ویں شب کو سورۃ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس رات آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ دخان کی تلاوت کریں، دعائے یونس پڑھیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار پڑھیں 100 مرتبہ، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں اور حلقہ ذکر اور محفل نعت کا اہتمام کریں، یعنی کہ چند افراد مل کر ذکر کریں اور محفل نعت بھی ضرور اہتمام کریں، میلاد وغیرہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، شب برات کی دعا۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے، تیری ناراضگی سے اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے اور شب برات کا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج شب برات ہے، رات کو ایک تسبیح پڑھ کر جو مانگو مانگ لو، جو ساری زندگی نہیں مل سکا آج مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سر سے لے کر پیر تک نصیب کھل جائے گا۔ شعبان المعظم کا ایک اور عمل، شعبان المعظم کی 15ویں شب جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 بار اور پھر سلام پھرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا سال ڈھیر و ڈھیر رزق عطا کریں گے۔ اچھا، شب برات کے نوافل 2 رکعت نماز تحت الوضو کے پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل ہو اللہ۔ فضیلت، ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ ہر رکعت میں پھر 2 رکعت نماز نفل آپ نے پھر دوبارہ نیت کرنی ہے پڑھنے کی، اور پھر 14 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، جو سورت چاہے پڑھے، فضیلت جو بھی دعا مانگے قبول ہو۔ پھر 4 رکعت 2 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل ہو اللہ پڑھے۔ فضیلت، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 8 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 بار قل ہو اللہ۔ اس کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو نظر کرے۔ فضیلت، آپ فرماتی ہیں کہ اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کے کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی، سبحان اللہ۔ روزہ کی فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اور اس کو میری شفاعت حلال ہو جائے، اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے عبادت کے تو آپ نے لازمی اس میں اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، میرے لیے بھی دعا مانگنی ہے،
اپنے ملک کے لیے دعا مانگنی ہے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے، ان میں یکجہتی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ بے شک بڑا غفور رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بے شمار رزق کے دروازے کھول دے اور اپنے جناب سے عطا کرے، اور سب کی جو بھی تکلیفیں پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے اس رات کی برکت کی فضیلت سے، اللہم آمین۔ اور جو بچی اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اسباب بنا دے۔ اور آپ یقین جانیں اس رات آپ نے سورۃ دخان بھی پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور آپ نے جو اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اس میں سورۃ دخان میں لیلۃ اسی شب کا جو ہے ذکر ہوا ہے، اور اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی، اللہم آمین۔ تو آپ نے ناظرین اس طرح اہتمام کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے پیاروں سے گلے شکوے دور کریں، اپنے دل صاف کریں، ایک دوسرے کو شب برات کی مبارکباد دیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلی ہمیں شب برات نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ رب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگی لمبی کرے، سب کے حال و احوال اچھے کر دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں نیکیاں بانٹنے اور اچھی باتیں پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمارا ایمان خاتمہ بالایمان ہو، اللہم آمین، اللہم آمین۔ تو ناظرین، آپ نے اسی طرح یہ نفل ادا کر کے پھر سحری کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دے تو صلاۃ و تسبیح والی دعا نماز بھی پڑھنی ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹائم بناؤں گی، اس میں اس کا آسان تھا طریقہ بتاؤں گی، جسے ہر بندہ اپنے گھر میں سکون سے آرام سے آسانی سے ادا کر سکے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔